نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے۔ ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر کہ قیامت جب برپا ہوگی اس کو بیان کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبر اور قیامت کے لیے تیاری کا حکم دیتے تھے اور ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے تو یہ کافر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ سے انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا۔ یہ بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ وعدہ کب آئے گا۔ ان لوگوں کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے بار بار پوچھنے سے صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف سور یعنی جو سب سے پہلا نفخہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، فرمایا وہ اس چیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو وہ ایسی چیخ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس حال میں ان تک پہنچے گی کہ اس وقت وہ دنیا کے جھگڑوں میں جیسے خرید و فروخت میں، کھانے پینے میں، بازاروں میں، مجلسوں میں اور دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرآن بتا رہا، اور حدیث شریف میں تو میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک بتا دیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان کپڑا پھیلا ہوگا، یعنی وہ کپڑا دکھا رہا ہوگا، وہ خریدنے والا وہ کپڑے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہوگا، کپڑا پھیلا ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ نہ سودا تمام ہونے پائے گا اور نہ کپڑا وہ لپیٹ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی اتنا وقت بھی نہیں ملے گا کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے کہ ویسے نہ تمام رہ جائیں گے، نہ انہیں خود وہ پورا کر سکیں گے، نہ کسی دوسرے کو کہنے کا وقت ملے گا کہ وہ کام پورا کر لیں۔ جو گھر سے نکلا ہوگا، باہر ہوگا، وہ واپس گھر نہ آ سکے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت وہ لوگ اپنے گھر والوں کے اگر جو درمیان میں بھی ہوں گے تو وہ اپنی وصیت نہیں کر سکیں گے، اور جو گھروں سے باہر ہوں گے وہ گھروں کی طرف پلٹ کر نہیں جا سکیں گے۔ جہاں جو چیخ جو شخص سنے گا، فرمایا وہیں وہ چیخ ایسی ہوگی کہ وہ وہیں مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت فرمایا انہیں کچھ کرنے کی فرصت اور مہلت نہ دے گی۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ان آیات میں کفار مکہ کو قیامت قائم ہونے کا وقت نہیں بتایا گیا کیونکہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اور انہیں جو جواب دیا گیا اگر اس آیت میں آپ دیکھیں تو ان لوگوں کو یقینی طور پر جو قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، فرمایا اس آنے والی چیز اور یقینی طور پر جو آئے گی اس پر انہیں تنبیہ فرمائی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے بلکہ قیامت کی تیاری کرے اور اپنی مختصر سی زندگی میں وہ کام کر لے کہ جس سے اس کو قیامت کے دن کامیابی نصیب ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ تو کفار کی حالت ہے۔ جب ہم اپنا جائزہ لیں، ہم مسلمان اپنا جائزہ لیں تو مسلمان بھی غفلت اور سستی کا
حال ہم سب اپنا بھی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے حال یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم سب بھی قیامت قائم ہو جائے گی جب اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے، یعنی پہلے قیامت قائم ہو پھر اس کے بعد سوچیں گے، تو پھر اس کے بعد سوچنے کا وقت نہیں ملے گا۔ میرے رب کے قرآن میں بار بار اللہ نے ان چیزوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ تو 3 آیات ہیں، سنیے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اور کیسے ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی غفلت کی اور سستی جو ہمارے اوپر طاری ہے اس حال سے ہم نکلیں۔ اللہ تعالیٰ 17ویں پارے کی پہلی 2 آیات میں ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر ہی ہم اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی غفلت کا ایک سبب اللہ نے قرآن میں بتایا، کیا وجہ ہے، کیوں غفلت طاری ہوتی ہے؟ فرمایا الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں سنو اب جل جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم جل جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا یقیناً اگر تمہیں یقینی علم کے ساتھ جانتے ہیں، یعنی جو اللہ نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد خود فرماتا ہے کہ اگر اسی باتوں کو تم یقین علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے۔ اللہ اکبر۔ لترون الجحیم، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ایک ایک نعمت کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اور قیامت کیسی ہولناک ہوگی؟ قرآن بتاتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی بھی زلزلہ اگر اللہ نہ کرے آتا ہے تو یہ کتنی بڑی چیز ہے، لیکن عظیم اللہ نے اسے کہا۔ وہ جو قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا فرمایا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا کہ یوم ترونہ، جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ تو فرمایا جب اس کو تم دیکھو گے تو تمہاری حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، یعنی اسے بچہ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اور فرمایا جو پیٹ سے ہوں گی، جو حمل والی عورتیں ہوں گی، فرمایا وہ اپنا حمل ڈال دیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا تو لوگوں کو دیکھے گا، وہ قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، فرمایا تو لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، فرمایا اس دن کا خوف کرو کہ جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ ایک اور آیت کریمہ میں سورہ انشقاق میں تو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اللہ نے وارننگ دے کر بتا دیا، اور یہ وارننگ ہم روزانہ یاد کیا کریں، کبھی اس کو تنہائی میں یاد کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ وارننگ کس طرح قرآن میں دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح،
الی ربک قدحا فملاقی، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، یعنی موت آئے گی تو بندہ دوڑے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور پھر اس سے ملنے والا ہے، یعنی رب العالمین کی طرف دوڑنے والا ہے، اور فملاقی، اور اس سے ملنے والا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ یعنی دیکھیے پہلے سے بتا دیا کہ کس سے آسان حساب ہوگا، پہلے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، تو فرمایا اللہ نے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ اور پھر اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب اس سے حساب آسان کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو فرمایا کہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عن قریب موت مانگے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سمجھ جائے گا جب اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، تو فرمایا کہ اس وقت وہ موت مانگے گا۔ اور فرمایا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اللہ اکبر، تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس نے سمجھا کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے کیسا واضح وارننگ میں بتا دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غفلت اور سستی سے جان چھڑا کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی ہم سب اور مسلمان کوشش کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار لیں، کیونکہ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، کبھی ہمارا بھی اعلان ہو ہی جائے گا اور ہم نے بھی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت میں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ آخرت میں ہمیں اپنے فضل و رحمت سے کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں جو زندگی باقی ہے اپنی آخرت کی فکر کرنے اور اس کے لیے خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم آج فکر آخرت پر ہم نے سنا، اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب کروا دے۔ اللہ ہمیں اپنے آخرت کی بہتری کے لیے دنیا کی زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں اللہ اسے غنیمت جانتے ہوئے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے ہمیں بچا لے یا اللہ۔ ہماری قبر اور ہماری آخرت اچھی فرما، موت کے وقت ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، موت کے وقت ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اللہ۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کی جو مراد ہو پوری فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے، ہمارے رزق حلال میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہمیں عافیت والی، سلامتی والی، صحت والی، عزتوں والی، نیکیوں والی، تیری رضا والی زندگی و موت عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، اللہ ساری دعاؤں پر یا اللہ اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔